جہاں فیض فیض رسول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں فیض فیض رسول ہے، جہاں بھیک دینا اصول ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام اجمیر کی کرنیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 807واں سالانہ عرس مبارک خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضور غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جاری و ساری ہے۔ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پاکستان اور دنیا بھر میں جو ہے مشائخ چشت جو ہیں اور مریدین، متعلقین، متوسلین، جتنے سلسلہ چشت سے وابستگان ہیں وہ سب عرس پاک منا رہے ہیں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ناظرین، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ایک ایسا گنجینہ نور ہے کہ جس کی کرنیں ہم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی دیکھتے ہیں، اور ایک ایسا گنجینہ معرفت ہے کہ جو اپنی ذات میں بھی زہد و ورع کے ایک عظیم منصب پر فائز نظر آتے ہیں، بلکہ مخلوق خدا کو بھی خوف خدا کی تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کو فکر آخرت کی طرف مائل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں میں یہ بات عام فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، ان کی محبت دل میں رکھو، ان کی خدمت کرو۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو اس ولی کامل کا وصف رہی، کہ جو آپ نے تعلیم فرمایا اور آپ کے تلامیذ نے بھی اس کو جاری و ساری فرمایا۔ تمام خانقاہ چشت میں جہاں جہاں ہم دیکھیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات نظر آتی ہیں، اور آپ کی انہی تعلیمات کو، آپ کے انہی فرامین کو، آپ کے انہی فرمودات کو ARYQ-TV نے اجمیر کی کرنیں اس عنوان کے ساتھ ترتیب دیا ہے کہ جو آپ کی مجالس کے اور آپ کے دروس کے پیغامات ہیں اس کو ہم شامل کر رہے ہیں، مختلف پیغامات کو مختلف سوالات کی صورت میں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف پاکستان کے ثنا خان جناب محمد شاہ رخ قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں ہدیہ حمد آپ پیش کیجئے، پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون و مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جام ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد شاہ رخ قادری ہدیہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ناظرین محترم، جب ہم علماء حضرات سے خطابات میں سنتے ہیں قرآنی آیت کل من علیہا فان یا کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہم پر وقتی طور پر وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. لیکن ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا اس قبیل کے دوسرے بزرگوں کو ہم اگر دیکھیں تو وہ فکر آخرت اور موت کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے. اس کے بارے میں تعلیم کہ اس کے لیے توشائے آخرت تیار کیا جائے، اس سفر کے لیے تیاری کی جائے، اس کے لیے مائل کیا کرتے تھے، اس کی تعلیم دیا کرتے تھے. آپ کے کوٹیشن شامل کر رہا ہوں، پھر مفتی صاحب کی خدمت میں سوال پیش کروں گا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فکر آخرت پر گفتگو فرما رہے تھے کہ ان پر رقت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا اے غافل، اس سفر کے لیے توشہ تیار کر جو تجھے درپیش ہے، یعنی موت اور سفر آخرت. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی متقی تھے، اپنے مریدین اور خلفاء کو بھی تقوی کی آپ نے اور پرہیزگاری کی تعلیم ارشاد فرمائی. کیا فرمائے گا آخرت کی فکر میں مشغول رہنا اور اجمیر کی ان کرنوں کے حوالے سے کیا فرمائیے گا کہ انہوں نے آخرت کی یاد لوگوں کو دلائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. قبلہ رئیس بھائی، سب سے پہلے تو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی المعروف غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو یہ عرس مبارک ہے، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، دنیا میں جہاں جہاں میرے خواجہ کے عاشقین ہیں، آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو. بہت مبارک. اور میں سمجھتا ہوں کہ اے آر وائی کیو ٹی وی کی مینجمنٹ اور کنٹینٹ قابل تحسین ہے، مبارکباد ہے کہ انہوں نے تعلیمات پر بڑا زور دیا ہے. اب یہی دیکھ لینا کہ صوفیاء کا مقصد ہی یہ تھا کہ دنیا میں آخرت کے لیے کام کیا جائے. اس دنیا میں وہ کام کیے جائیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور سرخروئی مل جائے. اور یہی کنسپٹ، یہی نظریہ جو ہے، یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. قرآن و حدیث بھی، اسلام بھی ہم سے یہی چاہتا ہے. قرآن کریم میں آپ دیکھ لیجئے کہ موت کے لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور یہی قرآن کہتا ہے دنیا اور آخرت کے لیے کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب. یہ دنیاوی زندگی یہ فقط کھیل کود اور تماشا ہے. اصل زندگی کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. جو دار آخرت ہے، آخرت کی زندگی، وہ اصل زندگی ہے. اور اصل زندگی کے لیے ہمیں اس زندگی میں کام کرنا ہوگا. اور جہاں رہی یہ بات کہ قیامت کے روز پھر اس وقت حساب و کتاب،
تو وہ بھی آپ دیکھیں قرآن کا کنسیپٹ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، یعنی وہ لوگ کہ جن کو نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا بھی ذکر ہے کہ وہ خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ انی ظننت انی ملاقٍ حسابی، ہمیں معلوم تھا ہمیں یہ ملنے والا ہے۔ اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، لیفٹ ہینڈ والے ہیں، ان کا ذکر بھی فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ایک کاش کہ ہمیں یہ ملتا ہی نہیں، ہمیں کیوں ملا؟ اور پھر عذاب الہی کا بھی ذکر ہے۔ تو یہی وہ ذکر جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسا رہے جیسے ایک مسافر رہتا ہے، ایک مسافر سفر کرتے ہوئے مسافروں کی طرح رہتا ہے، ایسے دنیا میں رہے کہ تیری منزل قبر ہے، تیری منزل آخرت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، یہ جو ہم لمبی لمبی پلاننگز کرتے ہیں نا، فرمایا کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اے میرے امتی جب صبح کر تو شام کا انتظار نہ کرنا، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام کر لے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، موت اٹل ہے۔ یعنی دنیا کی بے ثباتی ظاہر کر دی۔ اب قرآن و حدیث کے یہ فرامین دیکھیں اور پھر اس کے بعد خواجہ صاحب کی مجلس دیکھیں۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس، اور مجلس بھی کیسی کہ شیخ شہاب الدین سہروردی جیسا کیا بات ہے، ولی کامل آسمان ولایت کا تابندہ ستارہ، پھر شیخ اوحد الدین کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر اسی طریقے سے شیخ سیف الدین باخزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنے بڑے بڑے ولایت کے تابندہ ستارے آپ کی مجلس میں ہیں۔ اور پھر آپ کی مجلس میں باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ ارے صوفیاء تو رہتے ہی فکر آخرت میں ہیں، اگر صوفی فکر آخرت میں نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ فکر آخرت میں رہتے ہیں اور پھر اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بھی سکھاتے ہیں تو فکر آخرت سکھاتے ہیں۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ آپ کی مجلس میں رہا کرتے تھے، خلیفہ اجل تھے، خلیفہ آپ کے بڑے خلیفہ تھے، خلیفہ اکبر تھے۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ کہیں سفر میں تھا، اور سفر میں کہا کہ ایک جگہ پر ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی، ایک جھونپڑی میں شیخ صد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے، ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی موت اور قبر کا سنتے تو بیت کی طرح، بیت جس طرح لکڑی ہوتی ہے نا، بیت وہ کانپتی ہے، حرکت کرتی ہے، تو بیت کی طرح جنبش کرتے اور خون کے آنسو روتے۔ کہا کہ ہم نے دریافت کیا کہ حضور آخر ایسی بات کیا ہے؟ کہا کہ بات کچھ نہیں، معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں کہا کہ اے مخاطب یاد رکھنا کہ موت اٹل ہے اور قیامت حقیقت ہے، تو یاد رکھنا کہ اس حقیقت کے لیے اسباب پیدا کر، اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ قبر میں ہوتا کیا ہے تو کہا کہ تم نمک کی طرح پگھل جاؤ۔ اور ایک بات اور عرض کروں گا، اسی طرح کہتے ہیں کہ شیخ اوحد الدین کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ خواجہ صاحب تھے، ایک بوڑھے کو دیکھا ایک مقام پر جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، لاغر ہے، ہنستا نہیں، بات کم کرتا ہے، اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ قیامت کے میں ایک مرتبہ قبرستان جا رہا تھا، تو قبرستان میں جب ہم گئے دوست کے ساتھ تو وہاں پر میں نے کہکہ لگایا، کہا کہ مجھے قبر سے آواز آئی کہ غافل تو کہکہ لگاتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ قبر میں ہوتا کیا ہے، تجھے کہکے سے کیا کام ہے؟ کہا کہ وہ دن ہے میں نے دوست کو الوداع کیا اور 40 سال سے یہاں بیٹھا ہوں، کبھی ہنستا نہیں ہوں، کبھی بات نہیں کرتا، اور آسمان کی طرف شرمندگی سے نہیں دیکھتا کہ روز قیامت میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ تو یہ اجمیر کی کرنیں ہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، کہ انہوں نے اپنے پیر صاحب سے بھی یہی پایا، اور آگے جو آپ کی مجلس میں بیٹھا اس کی عملی تربیت بھی یہی فرمائی۔ یہی پیغام ہے اہل اللہ کا، مشائخ چشت کا اور تمام اولیاء اللہ کا، کہ لوگوں کو فکر آخرت کی طرف لے کر آئے اور سفر آخرت کی تیاری کراتے رہے، کہ دنیا کی بے ثباتی جو ہے اس کو بھی ظاہر فرماتے رہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے اجمیر کی کرنوں میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اجمیر کی کرنیں۔ ہم الحمدللہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ان دروس اور ان مجالس کے اقوال کو شامل کر رہے ہیں کہ جو آپ نے اپنے خلفاء، اپنے مریدین کو ارشاد فرمائے،
اور اجمیر کی کرنیں اس پروگرام کا نام رکھا ہے، اور یقیناً یہ کرنیں ہیں۔ آپ کا مزار مقدس اس وقت انوار و تجلیات کا مرکز ہے، آپ کا مزار مبارک جو ہے بقعہ نور بنا ہوا ہے اس وقت اجمیر شریف میں، اور اس بقعہ نور کی کرنیں جو ہیں تمام سلاسل چشت کی خانقاہوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کے چھٹی شریف کی تقریبات اور سے پاک کی جاری و ساری ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے عہد حاضر کی بہت ہی ممتاز و معروف اور نابغہ روزگار شخصیت، اور ایک ایسے اسکالر، ایک ایسے روحانی اسکالر کہ جو اپنے بیانات کے ذریعے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کا سامان بن رہے ہیں۔ میری مراد حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ ڈاکٹر سید محمد اشرفی الجیلانی صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ اشرفیہ فردوس کالونی، تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور آج کے اس پروگرام میں آپ کی شرکت سے مجھے تقویت مل رہی ہے کہ خانقاہی انداز میں آپ دیکھیے گا انشاءاللہ حضرت کس قدر خوبصورت بیان فرمائیں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ریاضت اور مجاہدات کا جو عالم ہے، اور اس کے سبب جو آپ کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک میں بات میں عرض کروں جی ارشاد ارشاد۔ کہ آپ نے جو عنوان رکھا ہے بہت ہی پیارا ہے، بہت اجمیر کی کرنیں۔ جی، یہ ہمارے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک جی ہاں، یہ میری طرف سے ان کو بھی مبارکباد، بالکل۔ اور بہت مجھے پسند آیا کہ حقیقت یہی کہ اجمیر کی کرنیں جو ہیں یہی معرفت کی کرنیں ہیں، یہی روحانیت کی کرنیں ہیں، یہی خواجہ صاحب کی نظر کرم کی کرنیں ہیں۔ سبحان اللہ، تو اب یہ کرن جب پڑ جائے تو انشاءاللہ دنیا آخرت سمر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیارا عنوان ہے، جنہوں نے بھی رکھا ہے میری طرف سے ان کے لیے مبارکباد۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو جس فیلڈ میں بھی آپ دیکھیں انسان جاتا ہے تو ترقی کرنے کے لیے، کسی مقام اور مرتبے پر پہنچنے کے لیے محنت ضروری ہے، بے شک، اور راہ طریقت میں تو جب تک مجاہدہ نہ ہو اس وقت تک مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ اگر مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو مجاہدہ کرو، بغیر مجاہدے کے مشاہدہ ناممکن ہے۔ سلطان الہند غریب نواز انیس الارواح میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بغداد میں حاضر ہوا، انہوں نے شرف بیعت عطا کیا، اور اس کے بعد میں 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہا۔ اللہ۔ اور وہ 20 سال آپ نے کس طرح گزارے؟ یعنی ایسے نہیں کہ صرف نماز روزہ کرتے ہوئے، مجاہدہ کیا ہے سخت۔ 40 دن روزے رکھے مسلسل، اور 40 دن ان روزوں کے ساتھ رات میں جا کر عبادت، نوافل، تلاوت قرآن، ذکر، اذکار، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، پیر و مرشد جس چیز کا حکم دیتے بلا چون و چرا اسی وقت آپ اس پر عمل شروع کر دیتے۔ 40 دن روزے رکھنے ہیں، جی میں تیار ہوں۔ 40 دن رات میں نفل پڑھنے ہیں، میں تیار ہوں۔ یعنی اس مقام تک پہنچنے کے لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ سلطان الہند غریب نواز جب ہم ان کو کہتے ہیں تو سلطان الہند ایسے ہی نہیں بنے کہ ان کو لقب دے دیا۔ اچھا، یہ جتنے بھی القابات ہیں، اب آپ دیکھیں آج کل کے دور میں لوگ ایک دوسرے کو لقب دے رہے ہیں، مریدین پیروں کو دے رہے ہیں، دوسرے ان کو ایک دوسرے کو، لیکن ان کے جو القابات ہیں جیسے غوث اعظم ہے، مجدد الفسانی ہے، مخدوم سمنانی ہے، اور شیخ الاسلام ہے، سلطان الہند ہے، داتا گنج بخش، یہ جتنے بھی القابات ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک تسلسل ہے عبادت کا، ریاضت کا، مجاہدے کا، مکاشفے کا۔ تو سلطان الہند غریب نواز کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لقب ایسے ہی نہیں ملا ہے، آپ نے مجاہدہ کیا۔ لباس صرف 2 چادریں جیسے احرام، ایک نیچے باندھ لیا، ایک اوپر پہن لیا، اور کیفیت کیا ہے کہ جب کوئی اس میں سے وہ لباس پھٹ جاتا، وہ چادر پھٹ جاتی، تو کسی بھی کپڑے کا، کسی بھی رنگ کا کپڑا لے کر اس کو پیمنٹ بنا لیتا اور وہی چادر پہن، سادگی کا انداز دیکھیں۔ تو اب ان 40 دنوں میں جب آپ روزہ رکھتے تھے تو قلیل مقدار میں غذا استعمال کرتے۔ ہماری کیفیت تو یہ کہ روزہ کھولیں تو ساری چیزیں موجود ہوں، نمک سے روزہ رکھا، نمک سے روزہ کھول لیا، جو کی روٹی کھائی اور جو کی روٹی سے ہی افطار کر لیا، کبھی صرف چند پھل اور صرف پانی سے افطار کر لیا۔ یعنی یہ آپ کا عبادت، ریاضت اور مجاہدے کا انداز تھا۔ پھر پیر و مرشد اگر چلتے ہیں تو ان کا سامان اپنے سر پہ لے کر چلتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں تو جوتیاں نالین ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ یعنی ان 20 سالوں میں آپ نے اپنے آپ کو بالکل ختم کر لی،
اللہ تو اس عبادت، ریاضت، مجاہدہ، تقوی، پرہیزگاری، طہارت، پاکیزگی، ان تمام چیزوں کا صلہ جو ہے وہ سلطان الہند لقب. سبحان اللہ سبحان تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان کو مقام نہیں دیا ہے. یہ تمام چیزیں یعنی اپنے آپ کو ختم کر دیا. قصب کمال کن کے عزیز جہاں شوی. کیا بات ہے، کیا تو بات. جب یہ کیا ہے تو تب کوئی کمال ملا ہے. بے شک بے شک. تو اس وجہ سے آپ ان کی پوری ہسٹری کا مطالعہ کریں بہت تو 20 سال تو صرف پیر و مرشد کی خدمت میں گزارے. پھر فرماتے ہیں کہ 20 سال کے بعد پیر و مرشد نے مجھے خلافت عطا کی. اللہ 20 سال کے 20 بعد. سال کے بعد. جی ہاں، ایسے نہیں کہ آپ یا تو گئے اگلے دن یا تو اگلے دن خلافت دے دیں حضرت، میں تو اجازت ہے مجھے. جی ہاں، اجازت فوراً ہی مل جاتی ہے، اور جس کو ملتی ہے سمجھتا ہے کہ میں کامل ہو گیا. واقعی اجازت مل گئی. پہلے ہی اچھا، پھر اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں واقعی میں کچھ ہوں جو مجھے خلافت ملی. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب پیر و مرشد نے خلافت دی اور فرمایا کہ اب جاؤ تبلیغ دین کرو، کہا حضور میری خواہش ہے کہ ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزرے. ہائے ہائے کیا بات. اس مقام پہ پہنچنے کے بعد بھی عاجزی انکساری کا یہ 20 حال. سال کے بعد. 20 سال کے بعد. اللہ. لیکن پھر حکم خداوندی تھا، حکم ربی تھا، اور پیر و مرشد نے فرمایا تھا، تو پھر آپ تبلیغ دین کے سبحان اللہ. روانہ ہوئے. کیا کہنے، کیا خوبصورت انداز. آپ کی ریاضت، آپ کی مجاہدات، اور بہت اچھی بات حضرت نے ارشاد فرمائی کہ جو جتنے بزرگان دین کے ہم نام لیتے ہیں 807واں عرصہ جناب، 800 سال گزر گئے ہیں. بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. 8 صدیاں گزر چکی ہیں. اگر 8 روز یا 8 ہفتے بھی کسی کے گزر جائیں تو ہم نام بھول جاتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں پوچھنا. لیکن ان کی خدمات دیکھیں اور ان کا زہد و ورع دیکھیں کس عالم کا تھا کہ اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اور یوں ہی نہیں مل جاتا یہ سب کچھ. بڑے مجاہدات 20 سال کا آپ نے ارشاد فرمایا. اگلے آپ کے قول مبارکہ کی جانب بڑھتا ہوں میں، اور مفتی صلی اللہ علیہ صاحب قبلہ تشریف فرمائے ہیں. آپ کے قول مبارکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسرار الہیہ پر گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: اللہ تبارک و تعالی جسے محبت عطا فرماتا ہے اسے فقیری بھی ساتھ میں دی جاتی ہے تاکہ اس کا دل دنیا پر فریفتہ نہ ہو. میں یہ چاہتا ہوں مفتی صاحب، یہ ساری باتیں بڑے راز و نیاز کی ہیں اور مشاہدے کی بھی ہیں. اگر ہم عمومی طور پر صوفیاء کرام اور اہل محبت کے احوال کا مطالعہ کریں تو جہاں محبت نظر آتی ہے وہاں فقیری بھی نظر آتی ہے. اور حضرت کے جو گفتگو کے آخری کلمات ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں جناب کہ کتنی محنتیں ہیں، یہاں پر فقیری بھی ہے. محبت سے کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں، حضرت نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی خانقاہی نظام کے حوالے سے، ریاضت و عبادات کے حوالے سے. اچھا، میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا آپ کے سوال کے جواب میں. پہلی بات تو یہ کہ محبت جعلی نہ ہو. اچھا. ہاں، محبت اصلی ہو. اصلی ہو. جب محبت اصلی ہو تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں. محبت اس کے وجود سے ظاہر ہو جاتی. واہ واہ. یہ کہنا کہ میں محبت کرتا ہوں اور اس کے وجود سے عملاً کچھ ظاہر نہ ہو تو پھر یہ کسی کام کی محبت نہیں ہے. اور یہ کیوں ہے کہ جہاں پر محبت الہی ہوگی وہاں پر فقیری ہوگی. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ محبت کے مادے پر غور کریں تو یہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، کہا کہ یہ حبتن سے ہے یا حبتن سے ہے، یعنی یہ اس بیج کو کہتے ہیں جو صحرا میں گر جاتے ہیں اور نبات صحرا اسی بیج سے یعنی اگتے ہیں. یعنی اس پر بارش برستی ہے، پھر کونپلیں پھوٹتی ہیں، پھر سرسبز و شادابی پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب اس پر سورج کی گرمی آتی ہے تو اسے ہر موسم میں اتنا مضبوط بنا دیا جاتا ہے کہ چاہے کتنے ہی موسمی تغیرات کیوں نہ ہوں اس کونپل پر یا اس پودے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس بیج پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو فرمایا کہ محبت کو محبت اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو مسکن ہے وہ دل ہے. جب دل میں یہ جاگزی ہو جائے، دل میں رچ بس جائے تو فرمایا کہ پھر حاضری ہو یا غیبت ہو، پھر محنت ہو، بلا ہو، پھر خوشی ہو، غمی ہو، پھر فراق ہو یا وصال ہو، محبت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. محبت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی لیے فرمایا گیا کہ سمیت المحبت، کہ محبت کو محبت اسی لیے کہا گیا. اور یہ کس نے کہا؟ حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اس لیے کہ لِأَنَّهَا تَمْحُو مِنَ الْقَلْبِ مَا سِوَى الْمَحْبُوبِ. کہا کہ محبت کو محبت اسی لیے کہتے ہیں
کہ جس کے دل میں محبت الہی آ جائے، اللہ رب العالمین اس کا محبوب بن جائے، تو پھر محبوب کے سوا ہر چیز دل سے نکل جاتی ہے، دل سے محو ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، اس کا کوئی وجود اس کے دل پر نہیں رہتا سوائے محبوب کی یاد کے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب محبت سچی ہو جاتی ہے نا، پھر یہ محبت الہی میں بندہ اتنا گم ہوتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، پھر اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہوتا ہے۔ جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البرد۔ میرے آقا علیہ السلام کو ایک حد تک ٹھنڈا پانی پسند تھا، تو فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، ایسی محبت جو میری جان سے زیادہ، میرے اہل سے زیادہ اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ تیری محبت ہو۔ اور جب محبت کی اس معراج پر بندہ پہنچتا ہے نا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کتنی عبادات فرمایا کرتے تھے، تو کیا اس لیے کہ ان کی بخشش ہو جائے؟ وہ تو معصوم ہے، ان کے صدقے ہم گناہگاروں کی بخشش ہونی ہے، تو انہوں نے خود فرما دیا کہ یہ جو عبادت ہے نا، قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ پھر وہ محبت کی وہ معراج ہے کہ محبوب کی رضامندی چاہنا ہے۔ یہ بھی جب بندہ عبادات کرتا ہے اس لیے کہ مجھے جنت مل جائے، دوزخ سے میرا چھٹکارا ہو جائے، عذاب الہی نہ ملے، یہ بھی محبت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن محبت کی اعلیٰ معراج یہ ہے کہ بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے، کسی اجر و ثواب کی تمنا نہ رکھے، بس یہی تمنا ہو کہ راضی ہو جائے تو اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، محبوب راضی ہو جائے۔ اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے، آئیے اس حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد حدیث مبارکہ کی جانب مفتی صاحب بڑھیں گے اور اس کو انشاءاللہ ضرور بیان فرمائیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہے اجمیر کی کرنیں، اور مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب نے جب آپ کو مکمل فرما دے تو ایک بہت اہم سوال میرے پاس اور آپ کا قول مبارک موجود ہے، وہ پیش کروں گا۔ جی بسم اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث پاک ہم نے سنی کہ ایک صحابی نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت ہے، تو فرمایا مجھ سے محبت ہے تو پھر بلاؤں کے لیے ایسے تیار ہو جاؤ کہ جسے پرنالے سے نیچے پانی بہتا ہے۔ اور اسی سے پہلے اس حدیث کا یہ ٹکڑا بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے کہتے ہو نا، تو پھر فقر کے لیے تیار ہو جا، فقر کے لیے تیار ہو جا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فقر فقط یہی کہ میرے پاس مال و دولت نہ ہو، فقر یہ نہیں ہے۔ حقیقی فقر کیا ہے؟ فرمایا کہ الفقیر من لا یستعنی بشیء من دون اللہ۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہ ہو، اس کے سامنے دنیا کا سونا چاندی چاہے کچھ بھی ہو، جیسے فرمایا تھا نا آقا علیہ السلام نے کیف اصبحت یا حارثہ، کہ تو نے صبح کس حال میں کی؟ تو کہا کہ میں پکا مومن۔ تو کہا کہ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، تیری ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے دنیا سے ایسی دوری اختیار کر لی، اللہ سے ایسی محبت کر لی، اب دنیا کا سونا چاندی میل کچل سب میری نگاہ میں برابر ہے۔ اب میرا حال یہ کہ جنت میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں اور دوزخ میں جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آہوزاری کر رہے ہیں اور جنت میں جنتی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب بندہ محبت، دیکھیں محبت اور فقر یہ لازم و ملزوم بن گئے ہیں۔ جہاں محبت الہی ہوگی تو وہاں فقر پایا جائے گا، اور فقر اس انداز میں کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ تمام اصحاب طریقت کا اور جتنے بھی ارباب حقیقت ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ مخلوق کی پیدائش کا مقصد ہی حب رب العالمین ہے، کہ رب العالمین کی محبت۔ اور بندہ پھر ایسا ہو جائے کہ چاہے خوشی ہو، غم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی معاملہ بھی ہو، ہر ایک کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال کرے، جسے فرمایا گیا نا کہ ان شئت جودی و ان ما شئت فمنعی کلاہما منک منصوب الکرام، کہ اے محبوب تیری مرضی ہے کہ تو سخاوت کرے، تیری مرضی ہے کہ تو عطا کرے، تیری مرضی کہ تو روکے، میں تو ہر ایک چیز کو تیری طرف سے اپنے لیے عزت خیال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو بھی حال ہو اس میں یاد الہی ہو، بس تو ہی تو ہے۔ صوفیہ کا یہی طریقہ کار رہا۔ اور جی ایک جملہ کہوں گا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی اسی سفر پر گامزن رہے اور یہی تعلیم و تربیت فرماتے رہے۔ اور آخری جملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، اس نے اپنی محبت کا راستہ ہمیں ایک اور بھی بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ کہ میری مخلوق سے محبت رکھو۔ سبحان اللہ۔ اور یہی صوفیہ نے لوگوں سے محبت کی، مخلوق خدا سے محبت کی،
اور مخلوق خدا آج بھی بلا تفریق مذہب و مسلک و مشرب آج بھی اہل اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اگلے آپ کے کوٹیشن کو شامل کرتے ہیں، آپ کے قول مبارکہ کو۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی زیارت بھی ثواب ہے، اور پھر والدین کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ والدین کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ علماء کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ قرآن پاک کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح بیت اللہ اور مسجد حرام کی زیارت کی اہمیت کو بھی اجاگر فرمایا۔ کتنے نفیس انداز ہیں یہ حضرت، یہ فرمائیے گا کہ ہر چیز کی محبت اور عظمت دلوں میں انڈیلی جا رہی ہے۔ یہ صرف اہل اللہ ہی کا فیض ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیے گا؟ خواجہ صاحب کی جو تعلیمات ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کس کس طریقے سے لوگوں کی تطہیر اور تعمیر سیرت کر رہی ہے؟ دیکھیے، بزرگان دین اولیاء کاملین کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل الگ ہیں، ان کا انداز تبلیغ ہی الگ ہے۔ ایسا نہیں کہ کہیں کھڑے ہو کر بہت بڑی تقریر کر دی یا کسی جلسے میں خطاب کر دیا یا وہ کر دیا۔ ان کی کیفیت کیا ہے کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے وہ دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ اچھا، اس کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی ہم ان کے جو ارشادات اقوال پڑھ رہے ہیں آج بھی ہمارے دلوں پر اثر کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں ان کے اندر تھیں، جی، ایک اخلاص اور ایک عمل۔ بالکل، جو بھی کام کیا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بے شک، اور عمل کے ساتھ کیا، کیونکہ جب تک علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو زبان میں اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہوتا۔ ہم 2 گھنٹے کی تقریر میں وہ بات نہیں کہہ سکتے جو اللہ کا ولی 2 جملے میں کہتے، اور ان 2 جملوں میں بھی اتنا اثر ہے کہ وہ انسان کے دل پہ اثر کرتا ہے اور پھر لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ عالم باعمل کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ مخلوق کے دل پر اثر کرتا ہے۔ تو سیدنا خواجہ غریب نواز، سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ارشاد آپ نے پیش کیا، اب آپ دیکھیں کہ اس میں فرمایا والدین کی زیارت عبادت ہے، ثواب ہے، اور بیت اللہ کی، علماء کی، مسجد حرام کی، قرآن پاک کی۔ اب یہ جتنی چیزیں آپ نے فرمائیں، اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو احادیث میں ان سب کی فضیلت موجود ہے۔ بے شک بے شک۔ والدین کے چہرے کو دیکھو تو ایک حج کا ثواب، قرآن کریم کو دیکھو تو نیکیوں کا ثواب، اسی طرح مسجد حرام، بیت اللہ کو دیکھو تو ہر پلک جھپکتے میں نیکی۔ یعنی آپ نے جو فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف عالم طریقت نہیں تھے، عالم شریعت بھی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پہلے شریعت کا علم حاصل کیا، شریعت کو مقدم کیا، پھر طریقت کی طرف۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا ایک ہے شریعت، پھر طریقت، پھر حقیقت، پھر معرفت۔ تو شریعت ایک چراغ ہے جو راستہ دکھاتی، اس پر چلنا طریقت ہے، منزل کا پتہ معلوم ہونا معرفت ہے، اور پہنچ جانا حقیقت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ بزرگان دین اولیاء کاملین جو ہیں شریعت اور طریقت کو لے کر چلے ہیں۔ کیا بات۔ اور ان کی تعلیمات یہی ہیں، نہایت سہل انداز میں، آسان انداز میں اپنی بات لوگوں تک پہنچا دی، بلکہ لوگوں کے دلوں تک پہنچا دی، اور وہ سب عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہم کتنی تقریریں کریں، کتنی باتیں کریں، آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ عمل کریں اور کتنے نہیں کریں۔ لیکن عالم باعمل، یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی ارشادات ہیں آپ دیکھیں تو اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ مثلا ایک اس میں آپ نے فرمایا کہ فقیر جو ہے ما سوا اللہ کے اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتا، یعنی وہ صرف دنیا سے بیگانہ ہو جاتا، اس کا دل جو ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت ہر لمحے محو رہتا، اور دنیا سے وہ بے خبر ہے۔ لیکن آپ سالک بھی تھے اور مجذوب بھی تھے، کبھی کبھی جذب کی کیفیت بھی ہوتی تھی، لیکن سالک بھی تھے۔ تو سالک وہی ہوتا ہے کہ جو دنیا میں بھی رہے، تبلیغ بھی کرے، شادی بھی ہو، اہل و عیال بھی ہوں، لیکن ان تمام کے ساتھ رجوع اللہ رہے، یعنی اس کی توجہ ادھر رب سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل۔ کیا بات، یہ دونوں چیزیں، یعنی ایسا بھی نہیں کہ مخلوق کو چھوڑ کے صرف ایک طرف بیٹھ گئے جنگل میں، نہیں، آپ وہاں تشریف لائے، تبلیغ کی، اور تبلیغ کا اثر ہوا، لاکھوں کو مسلمان کیا۔ یہ ساری چیزیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ سالک اور مجذوب دونوں صفتیں آپ کے اندر موجود تھیں۔
تو آپ کے ارشادات انیس الارباح میں اور اس کے علاوہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح آپ نے ابھی پیش کیا، جتنے بھی اقوال ارشادات ہیں آج بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کی تاثیر آج بھی موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی روحانیت اس کے ساتھ موجود ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، دونوں میں تاثیر بے شک بزرگان دین کی زبان سے جو بھی نکلے، نثر میں یا نظم میں، آپ اشعار دیکھ لیں، قصیدہ بردہ کو دیکھ لیں، گنج بخش فیض عالم، منزل جانان امام محمد، آپ کی نعت، اللہ اکبر، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، خواجہ صاحب کو شعر، کتنے اشعار کہہ گئے ہوں داتا صاحب کی شان میں، لیکن جو اس کی اہمیت ہے اور اس کی شہرت ہے وہ کسی کی نہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ اخلاص اور عمل، یہ دو چیزیں ان کے اندر تھیں، اور اسی کی تعلیمات اپنے مریدین، معتقدین، متوسلین اور خلافہ کو دی، اور اسی کی وجہ سے یہ پورا بر صغیر جو تھا اسلام کے دامن رحمت میں سائے میں آ گیا۔ تو یہی تعلیمات ان کی تھی، اگر انہی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو آج بھی کامیابی ہو سکتی۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا حضور، آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ تشریف لائے، شاہ رخ قادری آپ تشریف لائے، آخر میں منقبت پیش کریں گے محمد شاہ رخ قادری۔ غریب میں ہوں بڑا تو بڑا غریب نواز، غریب میں ہوں بڑا تو بڑا غریب نواز، کرو غریب نوازی ذرا غریب نواز، کرو غریب نوازی ذرا غریب نواز، تیری غریب نوازی کا سلسلہ ہے دراز، تیری غریب نوازی کا سلسلہ ہے دراز، ہمارا کون ہے تیرے سوا غریب نواز، یا غریب نواز ہمارا کون ہے تیرے سوا غریب نواز، اور خبر لو آپ ہیں سلطان ہند کے بے شک، خبر لو آپ ہیں سلطان ہند کے بے شک، مٹا دو ظلم کے ہاتھوں کو یا غریب نواز، سفینہ ڈوبتا جاتا ہے بحر طوفاں میں، یہاں بھی اپنی کرامت دکھا غریب نواز، اور عجیب وقت ہے مسلم کو غیر للکاریں، ہماری قوت ایمان بڑھا غریب نواز۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، آخر میں منقبت پیش کریں گے محمد شاہ رخ قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری شان شان قلندری، تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان قلندری، تیرے در سے داغ جبیں ملا، یہ نشان کتنا حسین ملا، یہ نیاز حاصل ناز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان قلندری، تیری شان شان قلندری، ہمیں تو نے اپنا بنا لیا، غم دو جہاں سے چھڑا لیا، تیرا دست جود دراز ہے خواجہ، تیرا دست جود دراز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان قلندری، تیری شان شان قلندری، تو معین امت مصطفیٰ
صفا تو عطائے میرے حجاز ہے، تو عطائے میرے حجاز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان ید اللہ، تیری شان جمال جمال ہے تیرا ہر کمال کمال ہے، تیرا ہر جمال جمال ہے، تیرا ہر کمال کمال ہے، جہاں دور سارا ملال ہے، جہاں دور سارا ملال ہے، وہ میرا غریب نواز ہے۔